اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نیند کے بعد بیدار ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ لوگ بعض سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی نہیں، یا لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ جگہ پر لے جاتے ہیں، سیف پوزیشن میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن آخر موت تو آ کر ہی رہے گی۔ کتنی غذائیں کھا لو، کتنی خوراکیں کھا لو، کتنی ادویات استعمال کر لو، کتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط پہروں میں لے جاؤ، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ غفلت جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت اپنے کتنے ہی بیانات میں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ موت سے غافل ہو جانا نادانی ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا تھا، زمین پر نہیں اترتا تھا کہ کہیں وہ وبا مجھے بھی نہ لگ جائے۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا تو مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا، اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی، تو شیر نے کہا اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ، نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ موت سے انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا، کہاں بھاگ جائے گا، کہاں چھپ جائے گا۔ بلکہ کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک وزیر ندیم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ کے وزیر ندیم کی طرف چند بار آپ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے بڑے غور سے دیکھا، جس سے وہ ڈر گیا۔ جب یہ چلے گئے تو ندیم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں، اس شخص کی آنکھوں میں مجھے خوف لگ رہا تھا، میرا دل ڈر گیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ نے دعا کی، ہوا نے ہند کے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔
جیسے ہی وہاں پر اترا ملک الموت علیہ السلام آئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر جب جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے ملک الموت، تم نے میرے وزیر ندیم کو ڈرا دیا، کیوں اس کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد مجھے کچھ وقت کے بعد ہند کے فلاں جزیرے میں اس شخص کی روح قبض کرنے جانا تھا، کیونکہ میں حیران تھا کہ یہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں وہاں کس کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ چاند پہ چڑھ جائیے آخر موت ہے، جہاں بھی انسان تہ خانوں میں چلا جائے، انڈر گراؤنڈ چلا جائے، کسی مضبوط اور محفوظ قلعے میں چلا جائے، ملک الموت علیہ السلام کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، موت آ کر رہے گی۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا صحت مند اور توانا اور بڑا تندرست اور بڑا فٹ سمجھنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موت جو ہے وہ تمام تر لذتوں کو زائل کر دیتی، اس سے بھاگ نہیں سکتا انسان۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں موت کا ذکر نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، دل ڈرتا ہے، قبر کی بات نہ کرو، موت کی باتیں نہ کرو، بھئی دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھئی جو ہے وہ ڈرانے کی باتیں نہ کریں۔ یہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، اٹ مینز میں سیف ہو گیا ہوں، میں محفوظ ہو گیا ہوں، تو کیا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا کبوتر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے؟ نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح ہم اگر موت کا، قبر کا، دوزخ کا، عذاب کا ذکر نہیں کریں گے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے، تو کیا ان چیزوں سے بچ پائیں گے اگر تذکرہ نہیں کریں گے؟ اس تذکرے سے موت یاد آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو زائل کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو زائل کر دیتی ہے موت۔ موت کا تذکرہ کثرت سے کرنے والوں کے لیے تو جو وہ شہید کی بشارت دی گئی کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جسے مرنا یاد ہوتا ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جسے موت یاد رہتی ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، کسی کی جو ہے وہ کسی کے حق نہیں دباتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہیں کرتا۔ جسے موت یاد ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ غفلتوں میں اپنی راتیں شراب اور نشے اور جوئے اور حرام میں برباد نہیں کیا کرتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے کاموں میں نہیں جاتا، جسے موت یاد ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، پرہیزگاری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو